حبیب صاحب ویسے تو ہم دیکھ ہی رہے تھے کہ یہ سلسلہ چل پڑا ہے، لیکن فاروق حبیب صاحب کے حوالے سے ایکسپیکٹڈ تھا آپ کے لیے؟ دیکھیے میں اسپیسیفکلی فاروق کے بارے میں تو نہیں بات کرتا، یہ اسی سال جنوری کی بات ہے، تو ہم کچھ لوگ کچھ جرنلسٹ بیٹھے ہوئے تھے زمان پارک میں، تو دھوپ تھی تھوڑی اچھی نکلی ہوئی، تو عمران خان صاحب بھی وہیں تھے، تو انہوں نے مجھے ایک بات کی، میں نے ان سے پوچھا کہ مستقبل کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ مستقبل میں وہ جس انداز میں بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا جی میری گرفتاری ہوگی، اچھا، اس کے بعد میں نااہل ہوں، مجھے نااہل قرار دیا جائے گا، اچھا، نواز شریف صاحب اہل ہو جائیں گے، اچھا، وہ واپس تشریف لائیں گے، اچھا، اور اس کے بعد میری پارٹی تتر بتر ہو جائے گی، اچھا، اور میں الیکشن جیت جاؤں۔ یہ تو انہوں نے پیش گوئیاں کر دی۔ اچھا، میں حیران رہ گیا ان کی بات پہ کہ جنوری میں مجھے ایسے لگا کہ شاید ایک سیاستدان کی طرح عمران خان صاحب بہت پر امید ہیں، اور پر امید رہنا بھی چاہیے، کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر اپنے کارکنوں کو یہ تو نہیں بتا سکتا کہ ہم ہارنے والے ہیں، لیکن انہوں نے صحافیوں کو، اور میں اکیلا نہیں تھا اور بھی لوگ تھے، تو ان میں یہ 6 نکات جو ہیں وہ بتائے، تو 5 نکات تو میرے سامنے ہوتے ہوئے پیش آ رہے ہیں، یعنی نواز شریف صاحب واپس بھی آ رہے ہیں، عمران خان صاحب نااہل بھی ہیں، جیل میں بھی ہیں، پارٹی بھی تتر بتر ہو رہی ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے، مجھے سہج کے بولنا چاہیے، ہر کسی کو بولنے سے پہلے تولنا چاہیے، بزرگ بھی یہی کہتے ہیں۔ تو دیکھیے اس وقت جو صورتحال ہے نا، اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ دراصل اس صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف شاید وہ حکومتی پارٹی نہیں ہے، بلکہ حکومتی پارٹی کوئی اور ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ استحکام پاکستان پارٹی کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ امکانی طور پر یہ بھی آئندہ اقتدار میں کسی نہ کسی درجے کی شریک ہوگی۔ اور پھر دیکھیے پاکستان مسلم، اگر آپ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی آدمی اگر وہ پی ٹی آئی چھوڑتا ہے تو ظاہر ہے اس نے پی ایم ایل این کے اور پیپلز پارٹی کے خلاف اتنا کچھ بول رکھا ہوتا ہے کہ وہ وہاں تو جا نہیں سکتا، اور پھر پی ایم ایل این اس کو قبول بھی نہیں کرے گی۔ مثال کے طور پر لیکن حبیب صاحب ویسے سیاست میں ہم نے دیکھا ہے بہت کچھ بولنے والے پھر بعد میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تو فاروق حبیب صاحب کی اگر آپ مثال لیں تو فاروق حبیب صاحب جس حلقے سے الیکشن لڑتے ہیں وہاں پہ عابد شیر علی صاحب ہیں مسلم لیگ نون کے، تو فاروق صاحب اگر چاہیں بھی تو وہ پی ایم ایل این میں نہیں جا سکتے، تو کیونکہ وہاں پہ انہیں رانا ثناء اللہ صاحب کی سیادت قبول کرنی پڑے گی، اور پھر عابد شیر علی صاحب جو مسلم لیگ نون کے سابق رکن اسمبلی بھی ہیں، سابق وزیر بھی ہیں، ان کے بھی ماتحتی قبول کرنی پڑے گی، تو لہٰذا یہ انہیں مشکل کام نظر آ رہا تھا، تو ان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ استحکام پاکستان پارٹی میں ہی جائیں، تو لہٰذا ایک تو اس کی پولیٹیکل ریزن ہے، دوسری جو غیر سیاسی وجوہات ہیں، نو ڈاؤٹ پاکستان کے اندر جو سیاست ہے یہ مختلف اقسام کے دباؤ اس پر آتے رہتے ہیں سیاستدانوں پہ۔ مجھے ایک دفعہ رانا ثناء اللہ صاحب نے، سابق وزیر داخلہ نے، ایک بڑی دلچسپ بات کی، انہوں نے کہا 2018 میں ہمیں یہ لگتا تھا کہ بہت سارے لوگوں پہ دباؤ ہے اور اس کی وجہ سے وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں، تو خود ہی کہنے لگے، کہتے ہیں جو دباؤ ہے یہ تو پھر ہر کسی کی اپنی تعریف ہے دباؤ، ٹھیک ہے نا، اب کسی کے لیے بہت تھوڑا سا دباؤ بہت زیادہ ہو سکتا ہے، اور کسی کے لیے بہت زیادہ دباؤ بہت کم ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں ہم کسی کو اگر یہ ملزم ٹھہرائیں اس بات کا کہ جناب اس نے اپنی پارٹی چھوڑ دی، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، تو شاید یہ ہم حالات کو درست انداز میں نہیں سمجھ رہے، دباؤ نہیں لے سکتا وہ سیاست میں آئے، سیاست کمزور دل آدمی کا کام نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جو فاروق حبیب صاحب نے جس انداز سے اپنی پارٹی تبدیل کی ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ پولیٹیکلی شاید انہوں نے اپنا پولیٹیکلی یہ کوئی زیادہ فائدہ حاصل نہ کر سکیں، بہت چھوٹی عمر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی ریکگنیشن دی، اور وہ ریکگنیشن پاکستان تحریک انصاف کے توفیل ملی، اتنے کہ آج کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی نظریاتی وکٹ گری ہے۔ جی، تو اگر یعنی پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا اتنا گہرا تعلق تھا، پی ٹی آئی کے چیئرمین جب زمان پارک پہ مقیم تھے، یا خواہ وہ بنی گالہ میں تھے یا وہ وزیر اعظم تھے، میں نے ہر موقع پہ ان کے قریب ترین سرکل میں فاروق حبیب کو دیکھا ہے۔ بالکل، تو فاروق حبیب صاحب یعنی ان کے ہاں اتنا معاملہ تھا کہ ایک قسم کے یعنی فاروق حبیب کی ڈائریکٹ ایکسس تھی اور ہر وقت کی ایکسس تھی، اور سوشل میڈیا اور ٹی وی پر بھی ہم نے بہت زیادہ ان کو بہت سارا ووکل دیکھا ہے، لیکن بہرحال اب جو ہونا تھا میرا خیال ہے کہ وہ ہو گیا، تو فاروق صاحب اپنے
اپنا مستقبل کا انہوں نے تعین کیا ہوگا، لیکن بہرحال مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ فیصلہ اگر وہ آزادانہ فضا میں کرتے تو یہ نہ ہوتا۔ اور حبیب صاحب ابھی ہم نے ریسنٹلی عثمان ڈار صاحب، صداقت عباسی صاحب، اب فاروق حبیب صاحب، اب تو لگتا ہے کہ یہ سلسلہ اب شروع ہو چکا ہے، ابھی مزید اور لوگ بھی آئیں گے۔ پنجاب کی حد تک آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی نہیں رہے گا؟ دیکھیے اس وقت جو صورتحال ہے نا پنجاب میں، وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ہے یا کوئی نہیں۔ اس وقت لوگ کلیئر کٹ اپنی جو پرائرٹیز ہیں وہ جماعت کی صورت میں بتاتے ہیں۔ عام آدمی جو اس سے آپ سوال پوچھتے ہیں تو وہ اپنے کینڈیڈیٹ کا نام نہیں لیتا، اپنی کسی گروپنگ کا نام نہیں لیتا، اپنے کسی دھڑے کا نام نہیں لیتا، وہ سمپل پارٹی کا نام لیتا ہے۔ اور جب آپ پارٹی ٹو پارٹی کمپیریزن کریں اس کا، ابھی ظاہر ہے پارلیمنٹری سسٹم ہے، جب اس میں امیدوار آئیں گے تو صورتحال اور واضح ہو جائے گی۔ آج کی تاریخ میں صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کو صرف پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پارٹی ہے اور باقی دوسری پارٹیاں ہیں۔ تو جب عمران خان صاحب نے ان کے حلقے سے الیکشن لڑا تھا، آپ کو پتہ ہے ضمنی الیکشن جب 6-7 الیکشن لڑے تھے تو ان میں سے ایک حلقہ ان کا بھی تھا، ان کے حلقے سے الیکشن لڑا تھا، تو اس وقت وہاں پہ بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ اگر فاروق حبیب صاحب خود الیکشن لڑتے تو ہم انہیں ووٹ نہ دیتے، لیکن اب چونکہ چیئرمین تحریک انصاف آ گئے ہیں تو لہٰذا ہم انہیں ووٹ دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے ان کے حلقے کو، تو ان کا حلقے کو ویسے ہی یعنی وہاں سے اب عمران خان صاحب ایک دفعہ جیت چکے ہوئے ہیں، تو ان کو اس کا پولیٹیکل لاس تو بہت زیادہ ہوگا اور حلقہ جاتی سطح پہ۔ جہاں تک آپ یہ بات کر رہی ہیں کہ لوگ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، دیکھیے اس وقت پاکستان تحریک انصاف جس انداز جہاں سے گزر رہی ہے نا، جس پیچ سے، اس میں آپ کسی کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کیا آپ کے اور میرے کبھی وائلڈ امیجنیشن میں بھی آیا تھا کہ اسد عمر صاحب پاکستان تحریک انصاف کا نیمے دروں نیمے بروں حصہ بن جائیں گے؟ بالکل۔ کیا عثمان ڈار کے بارے میں کسی نے سوچا تھا؟ کبھی نہیں سوچا۔ اچھا صداقت عباسی، ان کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا۔ عامر کیانی، ان کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا تھا؟ عمران اسماعیل، کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا۔ فیصل وارڈ، ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ تو عمران خان کے مطلب نفس ناطقہ ہیں یا دستے راست ہیں، لیکن وہ بھی چلے گئے۔ دیکھیے یہ پاکستان کی پولیٹکس میں ایک عجیب و غریب انداز کا پیریڈ ہے اور اس میں لوگ چھوڑتے ہوئے چلے جائیں گے، لیکن اس کا جو اگر اس سے کوئی پولیٹیکل فائدہ اٹھانے کی کوئی کوشش ہے تو میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل فائدہ آج بس جتنا استحکام پاکستان پارٹی کو ملنا تھا وہ مل گیا کہ آج استحکام پاکستان پارٹی کے عنوان سے، یعنی اس کے دفتر میں ایک پریس کانفرنس ہو رہی ہے، فاروق حبیب صاحب وہ پریس کانفرنس فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد ایک طرف چودھری صاحب ہیں، ایک طرف نعمان لنگڑیال بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر وہ علیم خان صاحب اور جہانگیر خان ترین کی قائدانہ صلاحیتوں کی تعریف کر رہے ہیں۔ بس یہ مل گیا۔ اب اس سے آگے اگر وہ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ابھی وہ الیکشن ڈے پہ ہی پتہ چلے گا۔